بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ڈسٹرکٹ مردان میں کٹلنگ میں ایک واقعہ پیش آیا، دلخروش واقعہ، جس میں ڈرون اٹیک ہوا اور اس میں ہمارے علاقے کے ہمارے خاندان کے جو لوگ تھے ان پر یہ اٹیک کیا گیا، جس میں 2 خواتین اور نوجوان اور 2 بزرگ شہید ہوئے ہیں. مگر اس بات پر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وفاقی حکومت، ہمارا وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس پر شاباش دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گرد مارے گئے. ایک تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئے، غنڈہ گردی کی ہے، اور دوسری طرف یہ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. کیا دہشت گردوں کے ساتھ خواتین پھرتی گھومتی ہے؟ کیا 5 بچوں کی ماں دہشت گرد بن گئے ہیں تاکہ اس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ ہو؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ ہم ان لوگوں سے یہ وضاحت چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیا جائے کیا یہ بچے، یہ خواتین، یہ بزرگ دہشت گرد تھے. واضح پیغام ہے ہمارا، واضح موقف ہے کہ ایک طرف ہم پرامن شہری، ہم پرامن محب وطن پاکستانی، اور دوسری طرف ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. کیا دہشت گردوں کا کوئی جنازہ کرتا ہے؟ کیا دہشت گردوں کی لاشیں کوئی اٹھاتا ہے؟ یہ پرامن لوگ تھے، غریب لوگ تھے اس علاقے کے، اور ان پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اور بلا وجہ ان کو شہید کیا گیا ہے، اور پوری دنیا نے ان کے موقف کو جانا ہے. یہ خود دہشت گرد ہے، یہ ریاستی غنڈہ گردی ہے، اور یہ سراسر کلیام بدماشی کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. آئے دکھائے. میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمیں دکھائے کون دہشت گرد تھا، کون سا دہشت گرد مارا ہے، عوام کے سامنے لائے اور عوام کو آگاہ کرے کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا. ان لوگوں نے سراسر غنڈہ گردی کی ہے اور بلا وجہ خواتین، بچے، بزرگ قاتل کیے ہیں. ہم ان لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سامنے جو بھی دہشت گرد مارے آئے دکھائے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے کون لوگ مارے ہیں، کون نہیں مارے. یہ تو اسلحے کو تک جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، یہ ہتھیار کو نہیں جانتے کہ کیا ہے. افسوس کی بات ہے پھر بھی یہ دعوے کی جاتی ہے کہ دہشت گرد ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمیں سر صاحب کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیا ہے اور اس موقع کو دیکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور وہ ان سے رائے بھی لی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم پرامن ہیں. بلا وجہ ہم پر الزام لگایا ہے اور بلا وجہ ہمیں دہشت گرد دکھایا جا رہا ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو میں بات کروں کیونکہ باقی پاکستان والوں کو بھی سمجھ آئے. یہ آج جو کل آپ کو پتہ ہوگا کہ مردان کاٹلنگ میں ایک واقعہ ہوا تھا اور یہ سوات کے ایریا سے اس کے لوگوں کا تعلق تھا اور یہ بیچارے سردی میں وہاں جاتے تھے اور آج اس نے واپس آنا تھا. یہ 2 فیملی تھی، چچا زاد بھائی تھے اور اس کی خواتین تھی اور اس کے بچے تھے. تو یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ پرامن شہری تھے اور غریب لوگ تھے اور اس کا یہی جو ہے اس کا روزگار ہی یہی تھا کہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے. چونکہ یہاں پر سوات میں سردیوں میں جو ہے چارہ کم پڑ جاتا ہے تو یہ بیچارے مردان جاتے ہیں. تو جو لوگ جو ہے فیڈرل حکومت کے نمائندے ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو یا صوبائی حکومت کے نمائندے نے جو بات کی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور آج اس آنے کا مقصد میرے اپنی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی پوتی ہوئی ہے اور آج ہم نے یہ رمضان میں یہ پہاڑ چڑھ کے ہم پیدل اسی لیے آئے تاکہ دنیا کو یہ بتا دے کہ پختون جو پرامن لوگ ہیں، ہر جگہ پہ ہر واقعے میں ہم پختون مرتے ہیں. تو ریاست اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے. اس واقعے کی ایک دفعہ پھر ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت صوبائی اور حکومت مرکزی حکومت سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو شہید پیکج دیا جائے اور اس کی جو ہے ایسی انکوائری کی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ایک تو ہم شہید اپنے جنازے اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ پرامن شہری اگر مرے بھی تو ہمیں جو ہے دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہمیں دہشت گرد یہ لوگ دنیا کو ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس اداروں کی فیلیور ہے. ہم جو انٹیلیجنس اداروں پہ اربوں روپے کے فنڈ لگاتے ہیں اس لیے نہیں لگاتے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیاں بنائے، آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو ایک پارٹی سے دوسرے میں لے کے جائے آپ حکومت ایک گرائے. ہم جو اربوں روپے انٹیلیجنس اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ ہماری جان اور عزت کا تحفظ کرے اور ہمیں دہشت گردی کی جو لہر چوڑی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آپریشن کرے جس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے. ایسے آپریشن نہ کرے جس میں پرامن لوگوں کو، کیونکہ اس کا ریئیکشن آئے گا. ریاست سے آلریڈی لوگ جو ہے ناراض ہیں اور اس سے مزید نفرتیں بڑھے گی. شکریہ.